التوابين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام على سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرور محسن انسانیت اسوہ آدمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر سامعین حضرات، آج شب برأت کے نہایت اہم موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نہایت ہی حساس لمحات ہیں اور برکت، رحمت اور بخشش والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ آج جبکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے بری فرما رہا ہے، ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ محترم سامعین، ماہ شعبان المعظم انسان کی تاریخ میں اور اسلام کے شرف و منقبت کے حوالوں کے لحاظ سے ایک نہایت منفرد فضیلت اور شان کا عامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک رات ایسی عنایت فرمائی ہے کہ جس رات کو خالق کائنات اپنی مخلوقات کے لیے اپنی خصوصی تجلیات کا اہتمام فرماتا ہے۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس لفظ شعبان میں ہر حرف ایک فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ شعبان کا شین شرف پر دلالت کرتا ہے، عین علو یعنی بلندی پر دلالت کرتا ہے، اور با بر یعنی نیکی پر دلالت کرتا ہے، اور الف جو ہے وہ الفت پر دلالت کرتا ہے، اور نون نور پر دلالت کرتا ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ ایک گلدستہ ہے جس کا ایک پھول شرافت والا ہے، ایک عرف والا ہے، ایک بر والا ہے، ایک الفت والا اور ایک نور والا ہے، یا اسے ایک ایسی
کہکشاں کہہ لیجئے کہ جس کے اندر ایک ستارہ آپ کو بلندیوں شرافتوں کا مظہر نظر آتا ہے، تو دوسرا آپ کو نیکی اور قربت کا سبق دیتا ہے، تیسرے سے شعائیں جو ہیں وہ آپ کو الفت کی آتی ہیں، چوتھے سے نور کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ پورے کا پورا مہینہ جس کے لفظ اور جس کے نام کے اندر اتنے حقائق، اتنے مناقب، اتنے محاسن اور اتنے فضائل موجود ہیں، اس کے جو لمحات ہیں، اس کے جو دن اور رات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ان کے ایک ایک لمحے کو نجات و بخشش، رحمت و رافت اور برات کا مصداق بنایا ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھتا ہے، فکر کرتا ہے، کائنات کے مناظر میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے کرتا ہے، خالق کائنات کی ریاضت اور بندگی میں وقت گزارتا ہے، یقیناً یہ مہینہ اسے بھی مشرف کر دیتا ہے، اسے بھی منور کر دیتا ہے، اسے بھی عالی بنا دیتا ہے، اور اسے بھی کائنات کے اندر ممتاز مقام کا حامل بنا دیتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس مہینے کے فضائل اور خصوصاً اس کے اندر جو یہ رات ہے، جو آج کی رات ہے، اس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حدیث شریف کی بہت سی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جس وقت نصف شعبان کی رات آتی ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، تو خالق کائنات اس رات کے لیے خصوصی اہتمام فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں، فقوموا لیلہا، جب یہ رات آ جائے تو اس رات کا قیام کرو، اس رات کو نوافل پڑھو، اس رات کو قیام کرو، خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے سجدے، رکوع اور قیام پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو قیام کرتے رہو، اور اس کے بعد جو آنے والا دن ہے اس دن کا روزہ رکھو۔ رات کے قیام کا بھی حکم فرمایا اور دن کے روزے کا بھی حکم فرمایا۔ رات کا قیام بھی انسان کو مشرف کرتا ہے اور دن کا روزہ بھی انسان کو فضیلت والا بناتا ہے۔ رات کے قیام سے بھی انسان جہنم کی آگ سے بری ہو سکتا ہے، اور دن کا روزہ بھی انسان کو جنت البری کا وارث بنا سکتا ہے۔ فرمایا یہ رات جب آتی ہے، ان اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، فرمایا جو ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو دن تھا اس کا سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی خالق کائنات آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے۔ آسمان دنیا اسے کہا جاتا ہے جو ہمارے قریب آسمان ہے، یہ پہلا آسمان، یہ آسمان دنیا ہے۔ اس کے بعد دیگر آسمان ہے۔ اس رات کو خالق کائنات جل جلالہ غروب شمس کے ساتھ ہی سر شام آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے۔ یہ جو لفظ اترنا ہے اور لفظ نزول ہے، یہ محض میں نے ترجمے کے طور پر کہہ دیا، خالق کائنات آنے جانے سے اور اترنے سے پاک ہے، یہ بات متشابہات میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کی خصوصی تجلیات اس رات کو سر شام ہی آسمان دنیا پر نمودار ہو جاتی ہیں۔ خالق کائنات کی رحمتیں ان کے زیادہ سے زیادہ مظاہر بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برات اور نجات کے وسیقے لوگوں کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو شام ہونے کے ساتھ ہی خالق کائنات خصوصی توجہ اپنے بندوں کی طرف فرماتا ہے۔ اس توجہ اور قرب کو اس سے تعبیر کیا گیا کہ خالق کائنات سر شام ہی آسمان دنیا پہ نزول فرما لیتا ہے۔ خالق کائنات جب نزول فرماتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دی جاتی ہے، خالق کائنات کی طرف سے اعلانات کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے
خالق کائنات فرماتا ہے الا مستغفر فاغفر له، کیا کوئی بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بخشش کا طلبگار ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے روندا جا چکا ہو اور وہ تلاش کر رہا ہو کہ کوئی میرے سر سے یہ گناہوں کا بوجھ اتار دے۔ آج کوئی بھی مجھ سے بخشش کی بھیک مانگنے والا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کر دوں۔ جو بھی خالق کائنات کی اس آواز پر فوراً متوجہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے گناہوں کی دھوپ نے جھلس کے رکھ دیا ہے اور میرا بدن تار تار ہو چکا ہے، گناہوں کی چکی کے نیچے پیسا جا رہا ہوں، سال بھر عصیان مجھ سے ہوتا رہا، میں معصیت کے بوجھ تلے دب چکا ہوں، یا اللہ تیری بخشش کی بڑی مجھے امید ہے، میں بڑا گنہگار ہوں مگر تیری بخشش کے سمندر کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے، میرا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، اپنی رحمت کی بوند عطا فرما جس سے میرا نامہ اعمال گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ ادھر تو اس وقت یہ تقاضا ہوگا، وہ خدا جو پہلے ہی یہ اعلان کر رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اس کو بخشش عطا کر دوں، جو ہی بندہ مومن صدق کے دل سے اللہ سے بخشش کی بھیک مانگے گا، خالق کائنات رحمتوں کے پھول برسا دے گا۔ سر شام سے یہ اعلان ہوتا ہے، کب تک ہوتا رہتا ہے؟ فرمایا طلوع فجر تک یہ اعلان جاری رہتا ہے، ساری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ تقاضا تو اس طرف سے ہونا چاہیے تھا، طلب تو اس طرف سے بڑھنی چاہیے تھی، جستجو کے اندر مد و جزر تو انسان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہماری جانوں کا خالق اور ہمیں ہر وقت کروڑوں نعمتیں دینے والا کتنا مائل با کرم ہے کہ اس نے بندہ انسان کو پہلے جان دی، ایمان دیا، پھر ایک نصاب دیا، نیک اور برے راستے کو واضح کر دیا، اس کے بعد بھی جو بھول کے برائی کر بیٹھا ہے، گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے، پھر بھی خدا نہیں چاہتا کہ یہ گناہوں کی چکی کے تلے نیچے روندا جاتا رہے۔ خالق کائنات پھر بھی اس کو اپنی بخشش دے کے گناہوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہے کوئی؟ محترم سامعین، قابل غور بات تو یہ ہے کہ ادھر سے حریم قدس سے آواز آ رہی ہو، کوئی گنہگار تو بتائے مجھ کو، اور کوئی گنہگار تو سائل بن جائے، کوئی بھی معصیت کے نیچے دبا ہوا انسان تو اپنے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے مجھے درخواست تو پیش کرے، اور ادھر جو گناہوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہی نہ ہو، انہیں یہ خیال ہی نہ ہو کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور ہمارے سر پہ کتنا بوجھ ہے، ہمارا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہے، ہم نے کس حد تک اپنے آپ کو ہلا کر دیا ہے۔ یہ اپنی گپوں میں مصروف ہوں، بازاروں میں بیٹھے ہوں، پٹاخے چلا رہے ہوں اور جشن منا رہے ہوں، میلے کے موڈ میں ہوں، اللہ کی رحمتیں ادھر استقبال کر رہی ہیں کہ کوئی دستے دعا تو دراز کرے، کوئی مجھ سے مانگے تو صحیح، کوئی بھیک کی طرف آئے تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی رہرب منزل ہی نہیں۔ جو ہمارا ماحول ہے آج، جو ہمارا معاشرہ ہے آج، جو ہماری سوسائٹی ہے جس کے اندر لوگ ایک جشن کے موڈ میں آج سینما گھروں کی طرف جا رہے ہیں، میوزک آج لگا چلا کے وہ اپنے شیطانی ذوق کو پورا کر رہے ہیں، خالق کائنات کی رحمت ادھر مسلسل آواز دے رہی ہے۔ کیا یہی حق بندگی ہے؟ کیا یہی عہد وفا ہے جو روز ازل کو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کیا تھا؟ ہمارا مسلم ہونا، ہمارا مومن ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے جب وہ خدا ہو کے اتنا مائل با کرم ہے تو ہمیں بندہ ہو کے اپنی طرف سے خلوص کے ساتھ اپنی درخواست کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا کم من کفن مغسول وصاحبہ فی السوق مشغول، فرمایا کتنے کفن ہیں جو آج کی رات دھوئے جا رہے ہیں مگر جن جسموں پہ کفن پہنائے جائیں گے وہ بازاروں میں مشغول بیٹھے ہیں۔ کم من کفن مغسول وصاحبہ فی السوق مشغول، بازار میں مشغول ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، ادھر سے رحمت دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ کوئی گنہگار تو ہو، اپنے عذر کو تو پیش کرے، معافی تو چاہے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ ادھر یہ اتنے گناہوں کے تلے دبے ہوئے بھی ہیں اور اس طرف مائل بھی نہیں ہو رہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو شمار کرتے ہوئے اپنے اوپر اس بوجھ کو مسلط کریں، اپنے ذہن پہ دباؤ ڈالیں۔ اس حال میں کتنے گناہ ہو گئے تھے، یا اللہ آج درے ضمیر پہ جب ہم نے دستک دی ہے تو آج تو رونگٹا کھڑا ہو گیا ہے،
آج تو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ سال بھر جو اس یہاں ہوتا رہا، یا اللہ آج میں اس سے پیچھے آنا چاہتا ہوں جو اس طرح پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے شیطان کی راہوں سے رحمان کی طرف دیکھتا ہوا اللہ سے اپنی دستے دعا جو ہے ان کو بلند کرے گا۔ خالق کائنات جو پہلے خود دعا مانگنے کا کہہ رہا ہے، یقیناً ہر حال پر، ہر بندہ مومن کے حال پہ وہ رحم فرما دے گا۔ لیکن ہمارا طرز عمل، ہمارا ماحول اور ہمارا رویہ وہ یقیناً متضاد رویہ ہے۔ یہ رات تو ہے برات کی، برات کہتے ہیں رہائی کو، اور برات کہتے ہیں چھٹکارا پانے کو، آزاد ہو جانے کو، رہا ہو جانے کو۔ اس رات کو برات کی رات کہا اس لیے جاتا ہے کہ خالق کائنات اس رات کو لاکھوں انسانوں کو نارے جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ یقیناً بری وہی ہوتا ہے جو اس کا مستحق ہو، جو پہلے گرفتار ہو وہی تو بری ہوتا ہے، وہی رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ رات ہے رہائی دلانے والی کن لوگوں کو؟ جو گنہگار ہیں، جو سہکار ہیں، جن سے خطائیں ہو گئی ہیں، جو کسی نہ کسی طرح نارے جہنم کے مستحق بن چکے تھے۔ یہ رات آئی ہے آج ان کو نارے جہنم سے رہا کروانے والی۔ لیکن ہم نے اس کا مفہوم الٹا سمجھ لیا۔ یہ رات جو نارے جہنم سے رہائی کی رات ہے، ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نارے جہنم سے ملاقات کی رات ہے، یہ نارے جہنم سے معانقہ کرنے کی رات ہے۔ ان لوگوں کے عمل یہ بتا رہے ہیں، ان کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اس رات میں اپنا ہاتھ گناہ کی طرف بڑھا رہا ہے، اس رات میں اپنا ہاتھ جو ہے ان باتوں کی طرف بڑھا رہا ہے جہاں سے محرمات شروع ہو جاتی ہیں، جو اللہ کی حدود کو پھلانگ رہا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو گرفتار کروا رہا ہے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو رہا کروا رہا ہے۔ رہائی کا مطلب تو یہ تھا، شرمندہ تو ہوتا، آج اشک ندامت تو بہا لیتا، یا اللہ ٹھیک ہے میں گرفتار ہو گیا تھا، تیرا بندہ تھا، گنہگار تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گرفتار ہو گیا ہوں، مگر اب میں رہائی چاہتا ہوں، وہ رہا کر دے۔ لیکن جو آج رہائی کے بجائے اپنے آپ کو گرفتار کروا رہا ہو، ایسے افعال اس سے صادر ہو رہے ہوں کہ جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ رہائی چاہتا ہے، جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ آج یہ شرمندہ ہو گیا ہے، جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ آج یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو خالق کائنات کی رحمت خامخواہ اس کو کیسے رہا کرے گی؟ پہلے رہائی کا جذبہ تو دل میں موجود ہو، پہلے رہائی کا رویہ تو ہو، پہلے رہائی کا انداز تو ہو۔ اگر انداز اپنا اسیری کا ہو، گرفتاری کا ہو، رہائی کا انداز ہی نہ ہو، تو پھر اس شخص کو نارے جہنم سے کس طرح آزاد کیا جا سکتا ہے؟ براعت کی رات کا فائدہ اسے ہی ہوگا جو اپنے آپ کو رہائی کے لیے تیار کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں معذرت کا عریضہ پیش کر دے، اپنی درخواست پیش کر دے، یا اللہ بہت کچھ مجھ سے ہو گیا، تیرا گنہگار بندہ ہوں، مگر آج تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسے کام نہیں کروں گا، تو مجھ کو نارے جہنم سے بری فرما دے۔ جس کا انداز یہ ہوگا صدق کے دل سے، اس کے لیے تو برات ہو جائے گی، رہائی ہو جائے گی، چھٹکارا ہو جائے گا۔ لیکن جو اس طرف آتا ہی نہیں ہے، اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہے، جو خالق کائنات کی آواز کا معاذ اللہ اس ندا کا جواب ہی نہیں دے رہا، وہ جو بار بار کہتا ہے کوئی ہے جو معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، جب یہ اتنا متکبر ہے، اتنا جاہل ہے، اتنا غافل ہے، اس کا خدا اس کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے مانگے گی پھر بھی نہیں مانگتا، تو اللہ کی رحمت نہیں غضب جوش پہ آ جائے گا کہ میں نے کتنا سنہری موقع اس کو دیا تھا، اس نے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، لہذا رہائی کی بجائے اس کو مزید جہنم کے در کے اسفل نچلے گہے طبقے کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا، اس کا شمار ان لوگوں میں کر دیا جائے گا۔ ایسے حساس وقت میں ہمیں ایک ایک لمحہ اس تصور اور اس احساس سے گزارنا چاہیے کہ کہیں ہمارا خدا ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اتنی عاجزی سے اپنا عذر آج اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیں کہ خالق کائنات کی رحمتیں برسیں اور نامہ اعمال سیاہیوں سے پاک ہو جائے۔ محترم سامعین، یہ پہلا اعلان تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہے، کوئی ہے جو گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل مسترزقن فارزقہ، کیا ہے جو آج مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق دے دوں، آج مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ یقیناً رزق اللہ سے مانگنا اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ رزق مانگنے آئے گا تو پہلے منہ تو ایسا بنائے گا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کے لیے بنایا جاتا ہے، ایسا انداز تو اپنائے گا، اپنے آپ کو تیار تو کرے
کرے گا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ سے کچھ مانگنا ہے، لہٰذا مجھے آج ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری پیش کرنی ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے مسلسل طلوع فجر تک اعلان ہو رہا ہے، کوئی ہے جو آج مجھ سے رزق مانگ لے میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ تیسرے نمبر پر کتنا بڑا احسان ہے منصب نبوت کا کہ ہم ان اعلانات کو سن نہیں رہے، لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کانوں کا یہ کردار ہے کہ جو آواز، جو ندا اور اعلان ہم نہیں سن سکتے تھے، سرکار نے سن کے ہمیں سنا دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اگر ہمیں قیامت تک اس بات کا پتہ نہ چلتا تو ہم اس فائدے سے، اس موقع سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتے، سرکار نے ہمیں بتا دیا۔ اور اب بھی اگر ہم اس سے استفادہ نہ کر سکیں تو پھر ہم سے زیادہ غبی اور بے وقوف اور نکما کون ہوگا کہ جن کے سامنے راہوں کو روشن بھی کر دیا گیا ہے پھر بھی آنکھیں بند کرتا ہے، بند کر کے اس روشن راستے کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس کو سارے بے وقوف سمجھیں گے۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، حل مبتلن فوافی ہے، کیا ہے کوئی ایسا کہ جس کو مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو اور میں اس کو مصیبتوں سے نجات دے دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مبتلا ہو چکا ہو؟ ہے کوئی ایسا جس کو غم و اندوہ کی آندھیوں نے جس کو نڈال کر دیا ہو، زمانے کے مصائب نے جس کو رون ڈالا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو اپنی مشکلات کا مداوع مجھ سے چاہتا ہے کوئی ایسا جو امراض سے، دینی دنیاوی مشکلات سے، زہری باطنی امراض سے آج چھٹکارا چاہتا ہو؟ وہ اپنی درخواست پیش تو کرے، ہر ایک کو اپنی عافیت کے خزانوں سے خزانہ عطا فرما دو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں الا قضا الا قضا الا قضا، یعنی یہ ایک دو اعلان نہیں، آگے یہ لفظ بول کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانوں کی کثرت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ادھر سے مسلسل اعلان ہو رہا ہے کوئی جو آج مجھ سے علم مانگے تو میں اس کو علم عطا کر دوں، ہے کوئی جو آج مجھ سے نعمتیں مانگے تو میں اس کو نعمتیں عطا کر دوں، ہے کوئی جو آج مجھ سے اپنے قلب کی اصلاح مانگے تو میں اس کو اصلاح قلب عطا کر دوں، ہے کوئی جو آج مجھ سے تزکیہ نفس مانگے تو میں اس کو تزکیہ نفس عطا کر دوں، ہے کوئی جو آج مجھ سے جہنم سے چھٹکارا مانگے میں اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دوں، ہے کوئی آج جو مجھ سے اپنی قبر کا نور مانگے تو میں اس کو قبر کا نور عطا کر دوں، ہے جو کوئی آج مجھ سے اپنے محبوب کا دیدار مانگے تو میں اس کو اپنے محبوب کا دیدار عنایت کر دوں۔ الا قضا الا قضا، یہ اعلان ہو رہے ہیں سرے شام سے طلوع فجر تک۔ کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی رحمت ہے ہمارے خالق کی، اور کتنا وہ مائل با کرم ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے کے پھر بھی اتنی رحمت اس کی آگے استقبال کر رہی ہے گناہ گاروں کا۔ اور گناہ گار اگر دروازہ بند کر کے سو جاتا ہے، گپوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ رات کون سی ہے، تو اس پہ کتنا افسوس کیا جائے، جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ ادھر سے باران رحمت جوش پہ ہو، رحمت برس رہی ہو، ہر طرف برس رہی ہو، ہر ساتھ برس رہی ہو، مشرق و مغرب میں برس رہی ہو، ہر ایک کو سیراب کر رہی ہو۔ لوگ اپنے برتن لے کے آ گئے ہیں اور سب نے برتن کھلے رکھ دیے ہیں، رحمت کی بارش برسی ہے، ہر ایک کا برتن، ہر ایک کا ظرف جو ہے وہ بھر گیا ہے، لیکن جس آدمی نے برتن اپنا الٹا کر کے رکھ دیا ہے، رحمت پر اس کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس نے خود ہی رحمت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، رحمت تو عام ہو چکی تھی، مشرق و مغرب میں برس رہی تھی، مگر خود اس نے اپنے ظرف کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کے اس رات کے اس مقدس لمحے کے اندر ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنا احتساب کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آج جب ہزاروں انسان اور لاکھوں انسان یہ صلاحیت لے چکے ہیں کہ ان کو جہنم سے بری کر دیا جائے گا، ہم بھی اپنا عذر اتنے اچھے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ خالق کائنات ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے۔ محترم سامعین، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ ساری برات اور بخشش، اس کا مدار ایک بات پر ہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کا معنی رجوع کرنے کا ہے، توبہ کا معنی واپس آنے کا ہے، توبہ کا معنی لوٹنے کا ہے، اور یہ ایک ہے حصی راستے سے واپس پلٹنا، ایک ہے مانوی راستے سے واپس پلٹنا۔ حصی راستہ، مثال کے طور پر آپ گجرات جانا چاہتے تھے اور آپ واقف نہیں تھے راستے سے، تو آپ نے لاہور کی طرف منہ کر لیا، لاہور کے راستے پہ چل نکلے، منزل آپ کی لاہور نہیں تھا، منزل آپ کی تو گجرات تھی۔ اب آپ جب لاہور کے راستے پہ چل رہے تھے تو کوئی شخص اللہ کا بندہ سامنے آ گیا، اس نے آپ کو پوچھا آپ سے کہاں جانا چاہتے ہو؟
تو آپ نے کہا میں تو اپنے کاروان شوق کو گجرات پہنچانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی یہ راستہ تو گجرات کا نہیں ہے, یہ تو لاہور جانے والا راستہ ہے, یہ تو متضاد راہیں ہیں, گجرات تو اور طرف واقع ہے اور لاہور اور طرف واقع ہے. اب فوراً آپ کے دل میں شرمندگی اور ندامت کا احساس پیدا ہوگا کہ میں نے کیوں نہ شروع میں ہی راستہ پوچھ لیا. میں پوچھ لیتا کہ راہ گجرات کون سی ہے اور راہ لاہور کون سی ہے, میں شروع میں ہی پوچھ لیتا. اتنے گھنٹے جو میں نے ضائع کر دیے ہیں, میرے یہ گھنٹے ضائع نہ ہو جاتے. آپ کو جب شرمندگی ہوگی, ندامت ہوگی, اور پھر بتانے والے کا احسان بھی آپ پہ جس وقت طاری ہو جائے گا, فوراً آپ چاہیں گے کہ واپس میں پلٹوں اور راہ گجرات پہ پھر سے چلنا شروع کر دوں. یہ ایک ظاہری راستہ تھا. جب آپ کو غلط راہ کی نشاندہی ہو گئی, آپ واپس پلٹے, تو واپس پلٹنے سے پہلے آپ کو شرمندگی ہوئی, ندامت ہوئی, اور یہ بھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا سادہ ہے, اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے اور چلا کدھر گیا ہے, اور یہ بھی کہ میں نے نقصان کتنا کیا ہے, میرے پاس تو تھوڑا سا وقت تھا, میں نے تو جلدی پہنچنا تھا, اور میرا وہاں بہت بڑا کام تھا, اور میں نے سارا ٹائم راستے میں گزار دیا ہے. یہ ساری چیزیں جس وقت ذہن پہ مسلط ہوتی ہیں, آپ کو پریشانی ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, پھر آپ اسے پلٹتے ہیں, تو اس کو ظاہری راستے کی توبہ کہا جاتا ہے. رجوع ہے آپ کا, لوٹنا ہے آپ کا, کہ غلط راستے کی نشاندہی ہو گئی تو آپ واپس لوٹ آئے. جیسے یہ ظاہری راستے کی غلطی سے انسان کو ندامت ہوتی ہے اور واپس پلٹتا ہے, ایسے ہی باطنی راہوں کی ایک غلطی لگ جاتی ہے, اور اس غلطی کی جس وقت نشاندہی ہو جائے تو پھر آدمی جب تک شرمندہ نہ ہو, واپسی کا احساس پیدا نہیں ہوتا, اور جب تک انسان وہاں سے واپس نہ آئے اپنی منزل کے قریب نہیں ہو سکتا. غور کرنا, اب کسی کی عمر 20 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, کسی کی 50 اور کسی کی 60 سال ہے. اگر آج تک اسے اپنے راہ حرم کی خبر نہیں تھی, شیطان کے راستے میں لگا ہوا تھا, شیطان کی طرف بڑھ رہا تھا, اس کو کسی نے بندہ خدا نے بتایا بھائی تم جدھر جا رہے ہو یہ راہ حرم نہیں ہے, یہ تو راہ شیطان ہے, فوراً واپس لوٹو, زندگی کے 40 سال گزر گئے, تجھے یہ خبر نہیں تھی, تم متضاد سمت میں جا رہے ہو. جب آپ کو یہ خبر پہنچی اور دل سے آپ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ واقعی میں غلطی پر جا رہا تھا, تو یقیناً آپ کو افسوس ہوگا کہ میری تو زندگی ہی محدود سی تھی. وہ پہلی امتیں تو ہزار سال ان کی زندگی ہوتی تھی, میں نے تو بہت ٹائم ضائع کر دیا, میں نے تو منزل پہ پہنچ کے بڑا کام کرنا تھا, میرے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا تھا. لہذا فوراً جب یہ احساس ہوا, آنکھوں سے اشک بہ نکلے, اور جب وہ ندامت کی آنسو جو ہے وہ رخساروں تک پہنچے. یہ ندامت پہلی سیڑھی ہے جس کی وجہ سے انسان کی توبہ پکی ہو جاتی ہے. راہ شیطان پہ نکلے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ جب آدمی سن بلوغ کو پہنچا تو کسی سے پوچھتا کہ راہ حرم کون سی ہے اور راہ دیر کون سی ہے, اللہ کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اور شیطان کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. یہ چل رہا تھا, 1-2 گھنٹے کا سفر راہ شیطان پہ نہیں کیا, اس نے تو کئی سال گزار دیے ہیں. اب پھر خبر پہنچی ہے تو پھر بھی اگر وہاں ہی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میری توبہ ہو گئی, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, اب میں یہی کھڑا ہو جاتا ہوں, تو کیا وہی کھڑے کھڑے وہ اپنی منزل کو پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پا سکتا. جب تک وہاں سے پلٹ کے اس پوائنٹ پہ نہیں آئے گا جہاں سے غلط راستے پہ چل نکلا تھا اور وہاں ہی سیدھا راستہ موجود تھا, اس پوائنٹ پہ واپس پلٹ کے آئے گا اور پھر وہاں کھڑا ہو کے سیدھے راستے کی طرف قدم بڑھانا شروع کرے گا, تو اب اس کی توبہ کو توبہ کہا جائے گا. جو وہی کھڑا رہے اور زبان سے کہہ دو لو بھائی میں نے واپسی کا سفر کر لیا, کھڑا وہی ہے, تو اسے واپس کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ کھڑا وہی ہے, اس کا رجوع کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جو شیطان کی راہ میں کھڑا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بد کردار ہے, بدکار ہے, شیطان کے اشاروں پہ ناچتا ہے, اور پھر لیلۃ البرات میں آ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی. توبہ اگر وہی کھڑے رہو گے تو توبہ کس طرح ہو جائے گی؟ توبہ تب ہوگی وہاں سے پلٹ کے واپس راہ رحمان
قدم راہ شیطان کی طرف نہیں، ہر قدم اللہ کے راستے کی طرف اٹھے گا۔ آپ خود بتائیں، جو لاہور کے راستے سے واپس آ گیا یہاں پر اور اس کو بتایا گیا کہ تمہاری منزل اس طرف ہے، اب یہاں اس کا واپس پلٹ کے آنا، اس کا فائدہ تو تب ہے کہ اب دوبارہ قدم اس طرف نہ اٹھائے۔ اگر واپس یہاں پہنچ کے پھر جاتا اس طرف ہی ہے تو پھر واپس آنے کا فائدہ کیا نکلا؟ پھر تو واپس آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا کہ جب اس نے راہ راست کی طرف قدم اٹھانا ہی نہیں پھر ادھر ہی جانا ہے تو پھر واپسی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے، رجوع کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ندامت میں مبتلا کر دو۔ سرکار نے فرمایا الندم توبہ، جو اپنے آپ کو اپنے وقت کے ضائع ہونے پر شیطان کی راہ پہ چلنے کی وجہ سے جو شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ شرمندگی ہی اس کی توبہ بن جاتی ہے۔ اور شرمندگی کے بعد جس وقت وہ عہد کر لیتا ہے کہ اب دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا تو پھر وہ توبہ توبہ کہلاتی ہے۔ اگر وہ دوبارہ یہاں آ کے قدم اپنے لاہور کی طرف ہی اٹھاتا ہے تو پھر واپس آنے کا تو کوئی فائدہ اس کو نہ ہوا۔ اس کی توبہ کو کون توبہ کہے گا؟ اس کی توبہ توبہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جس نے آج عہد کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کم نہیں تولوں گا، میں کم نہیں ناپوں گا، میں کسی انسان کو اذیت نہیں دوں گا، میں کسی مسلمان کے حقوق غصب نہیں کروں گا، میں فحش کلامی میں اور فحش گوئی میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں فحاشی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، میں ان ساری محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا جو اسلام نے حرام کر دی ہیں۔ آج اس نے یہ توبہ کر لی ہے، اگر اس کے بعد اس کا قدم پھر انہی محرمات کی طرف اٹھتا ہے تو یہ واپسی نہیں ہوئی بلکہ جو کچھ اس نے کہا ہے فضول کہا تھا۔ اگر پکی واپسی ہو گئی، اگرچہ ابھی تک آپ نے وہ سفر طے نہیں کیا جہاں منزل پہ پہنچنا تھا، توبہ آپ نے پکی کر لی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے اس طرح توبہ کر لی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے پکی توبہ کر لی ہے وہ تو یوں ہے کہ جیسے اس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں تھا۔ اگرچہ 40 سال گزرے ہوں، وقت بڑا ضائع ہو گیا ہے، مگر جب پوری طرح واپس اب سوچ کے آ گیا ہے کہ میں نے اب ادھر ہی جانا ہے، میری منزل وہ ہے، اب ادھر ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا، سرکار فرماتے ہیں یوں ہی اس نے پکا عہد کر لیا، اگرچہ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکا ابھی اٹھائے گا، اسی وقت ہی اس کا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہو گیا ہے اور وہ اس مقام پہ فائز ہو گیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ارے جس سے کوئی محبت کرے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ بندہ انسان اللہ نے پیدا کیا تھا، اس سے اتنا اس کو پیار ہے، اس نے بغاوت کی اپنے خدا سے، سرکش اور باغی ہو کے چل نکلا، گناہوں میں ملوث ہو گیا، مگر اللہ چاہتا تھا پھر بھی کہ یہ کہیں گناہوں سے صاف ہو جائے۔ فوراً جب اس نے معذرت کی ہے اللہ کو اتنا پیار آیا ہے، فرمایا ٹھیک ہے تو میرا نافرمان تھا، تو بڑا سرکش تھا، تو باغی تھا، تو نے 50 سال میری بغاوت میں گزارے ہیں، لیکن آج بھی اگر تو نے اشک ندامت بہا لی ہے کوئی بات نہیں، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ لہذا یہ رات ہمارے لیے برات کا عنوان تب لائے گی کہ جس وقت ہم اس برات کا جو پس منظر ہے اس کو پورا کریں گے۔ پہلے ہم پوری طرح خلوص کے ساتھ اپنے سارے گناہوں کو شمار کرتے ہوئے ان کو اپنے ذہن پر مسلط کر کے کہ میرے تو اتنے گناہ کر دیے ہیں، اب تو آخری حد کو میں پہنچ چکا ہوں، اب بھی اگر توبہ نہیں کروں گا تو میں تو مارا جاؤں گا۔ سارے گناہ اپنے ذہن پہ مسلط کرتا ہوا جو شخص اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے گا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل راس الذباب الا حرم الله وجهه على النار، فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو ٹپکتا ہے اور رخسار پہ جا پڑتا ہے، اللہ اس رخسار کو جہنم پہ حرام فرما دیتا ہے۔ ندامت اس کو ہو گئی، شرمندگی آ گئی، پیدا مجھے خدا نے کیا تھا، کام میں شیطان کے کرتا رہا، رازق میرا وہ تھا، میں حکم کسی کا مانتا رہا، بندگی میں نے اس کی کرنی تھی، ناشتہ میں شیطان کے اشاروں پہ رہا۔ جب اس کو اتنا خوف آیا، ڈر آیا اور اشک آنکھوں سے بہ نکلے، جب وہ چھوٹا سا آنسو آنکھوں سے نکل کے رخسار پہ پڑا ہے، اتنی تطہیر اس نے اس رخسار کو عطا کر دی ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے اب اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے، جہنم کے شعلے اس چہرے کے قریب نہیں جا سکتے۔
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان، فرمایا آنسو کتنے بہ جائیں وہ بالکل اشک باری کرنا شروع کر دے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کئی سبب ہو سکتے ہیں رونے کے، مگر وہ رونا جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہو، فرمایا زیادہ نہیں، اگر ایک آنسو بھی ایسا آ گیا، اور کتنا؟ فرمایا ان کان مثل رأس الذباب، بڑا نہیں، مکھی کے سر جتنا آ گیا، مکھی کے سر جتنا آنسو آنکھوں سے ٹپکا رخسار تک پہنچا، ندامت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جس وقت وہ رخسار تک پہنچا ہے، وہ آنسو اتنا مقدس آنسو ہے کہ خالق کائنات نے اس کی برکت سے پورے بندہ مومن کو جہنم سے بری فرما دیا۔ اور اگر کثرت ہوتی جائے گی، انسان تنہا بیٹھا ہے، گناہ اس کو یاد آ گئے ہیں، اللہ کا عقاب سامنے ہے، وہ رو پڑتا ہے، آنسو بہتے ہیں، آواز بھی آ جاتی ہے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑتا ہے، تو اس کا رونا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ فرمایا لَأَنِينُ الْمُذْنَبِينَ احب الى اللہ من زجل المسبحین، فرمایا تسبیح کرنے والوں کی آواز سے جو ایک لہر پیدا ہوتی ہے، ایک لہر تسبیح کرنے والوں کی آواز سے پیدا ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوف کی وجہ سے رونے والے کی آواز پیاری لگتی ہے۔ ایک ہے مسبحین کا زمزمہ، وہ تسبیح کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بڑی پرکیف آواز پیدا ہو گئی ہے اور اس نے پورے ماحول کو پرکیف کر دیا ہے۔ ایک ہے ان کا تسبیح کر کے ماحول کو پرکیف کر دینا، اور دوسرا اس شخص جو اکیلا تنہائی میں بیٹھ گیا ہے، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی ہے، آواز آ رہی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے رونے کو اللہ ان کی تسبیح سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو محترم سامعین، براعت کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے، اور توبہ کے لیے یہ ظاہری مثال میں نے جو عرض کی اس سے یہ واضح ہے کہ اگر پھر اسی طرف جانا ہے تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ اگر ندامت نہیں ہوئی تو توبہ نہیں ہو سکتی۔ توبہ تبھی پوری ہوگی جس وقت انسان کو ندامت ہوگی، میں نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، میں نے تو بڑے بڑے کام کرنے تھے، زندگی میں نے غلط راستے پہ گزار دی ہے۔ چند منٹ بھی آدمی غلط راستے پہ چلا جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو اب اتنے وقت میں فلاں جگہ پہنچ جانا تھا، اور جس نے 20 سال گزار دیے ہوں، جس نے 40 سال گزار دیے ہوں غلط راستے پہ، اسے بھی اگر ندامت نہ ہو تو پھر اس کو کیا ہو۔ لہذا توبہ یہ چاہتی ہے، سرکار فرماتے ہیں پہلے آدمی گناہوں کا شمار کرتے کرتے اپنے آپ کو پشیماں کر لے، اور جب پشیماں ہو جائے، آنسو بہ نکلے، تو خالق کائنات پھر اپنی طرف سے رحمتوں کی برسات کرے گا، اس کی آنکھ کا ایک اشک ضائع نہیں جائے گا، اللہ کی طرف سے اتنی رحمت برسے گی کہ سارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس واسطے ہمیں برات سے پہلے توبہ ہے، توبہ سے پہلے ندامت ہے، اور ندامت سے پہلے اپنے گناہوں کا شمار ہے۔ گناہوں کا شمار جو شخص نہیں کرتا کبھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنے گناہوں کی لسٹ نہ بنائی ہو، اسے کیا خبر کہ میرے کتنے گناہ ہیں، اس پر دباؤ کس طرح ذہنی طور پر آئے گا۔ جس نے روزانہ اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کیا ہو کہ آج کے دن اتنے گناہ ہو گئے، کل اتنے ہو گئے تھے، مہینے میں اتنے ہو گئے، اور سال میں اتنے ہو گئے، جس وقت کثرت گناہوں کی اس کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ضمیر اس کو کہتا ہے اتنے گناہ ہیں تو پھر اللہ کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ جو تمہیں روزانہ کھانے کو دیتا ہے، ایک ایک سانس میں کروڑوں انعام ہے اس کی تمہارے اوپر، اس کے لیے پھر تم نے کیا کیا ہے۔ جس وقت وہ شمار کرتا جاتا ہے تو پھر اس کا ضمیر بھی اسے ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کی طرف شرمندگی اس کو آتی ہے، پھر توبہ کو جاتا ہے، پھر بری ہو جاتا ہے جہنم سے۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے اس بارے میں کافی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد کی حالتیں دو ہوتی ہیں۔ گناہ بندہ مومن سے بھی ہو جاتا ہے، اور گناہ ایک منافق اور کافر سے بھی ہوتا ہے۔ فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ فرمایا مومن اپنے گناہ کے بعد
جب گناہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف، یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے گناہ کو بھول جائے، یہ نہیں ہے کہ گناہ گر کے گناہ کی جو وزنی پن ہے اس کا احساس نہ پیدا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا جائے اور اتنا دردہ ہو گیا ہے کہ اس کو گناہوں کے اندر اب کوئی کسی قسم کی شرم ہی نہیں راتی رہی، اتنا بے حیا ہو گیا ہے، اتنا باغی اور سرکش ہو گیا ہے، دن کو بھی گناہ، رات کو بھی گناہ، گناہ ہی گناہ ہے۔ نہیں، فرمایا مومن سے گناہ تو ہو جاتا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو مومن کی حالت کیا ہوتی ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو وہ اس کو اپنے معمول کی بات نہیں سمجھتا، بلکہ اس گناہ کو ایک پہاڑ سمجھتا ہے، گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، پہاڑ میرے اوپر ہے اور مسلسل بتدریج سرکتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور نیچے باندھا ہوا یہ بیٹھا ہے۔ اب پہاڑ وزنی اوپر سے نیچے آ رہا ہو اور نیچے ایک آدمی جکڑا ہوا بیٹھا ہو، دوڑ نہ سکتا ہو، تو بتائیے اس کے ذہن پر کتنا خوف طاری ہوگا کہ اب میں بچ تو سکتا نہیں، میری ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہ جائے گی، اتنا لاکھوں ٹن وزنی پہاڑ اوپر سے میرے اوپر آ رہا ہے اور میں نیچے سے ہل بھی نہیں سکتا۔ مومن بندہ گناہ کے بعد گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ تو مجھے لے ڈوبے گا، فوراً میں توبہ کر لوں، کہیں یہ پہاڑ مجھ سے آگے پیچھے گر جائے۔ لہذا مومن کی گناہ کے بعد کیفیت یہ ہے، اس کا ہاضمہ اتنا تیز نہیں ہے کہ گناہوں کو ہضم کرتا جائے اور گناہوں کو شمار نہ کرے اور گناہوں کو گناہ نہ سمجھے اور اتنا دردہ اور باغی بن جائے، نہیں، گناہ اس سے ہو گیا، اس کے بعد بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا ہے، اتنا شرمندہ ہو گیا ہے، اتنا خوف طاری ہے اور یوں سمجھ رہا ہے کہ اب تو بچنے کی کوئی بھی صورت باقی نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کر لوں پکی تو میں اس پہاڑ سے بچ جاؤں گا۔ اور دوسری طرف فرمایا منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے گناہ کو؟ فرمایا کانہ ذباب، وہ گناہ کو پہاڑ نہیں مکھی سمجھتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مثال آپ نے کس طرح مثالیں دے کے دونوں کیفیتوں کو بیان فرما دیا۔ فرمایا مومن تو چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھ لیتا ہے اور منافق وہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اس کو مکھی سمجھتا ہے کہ جو ناک پہ بیٹھی تھی اس نے بس اڑا دی ہے، اتنی مکھی بھی برقرار نہیں رہی، گناہ کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک مکھی تھی، بیٹھی تھی اور پھر اڑ گئی، اتنی بھی وہ گناہ کا احساس اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، کرتا جاتا ہے، اتنے مسلسل گناہ کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج کی رات ہمیں دعوت محاسبہ دے رہا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کیا فوراً ہم اس گناہ کے بعد توبہ کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، یا ہمارے ہاضمے معاذ اللہ گناہوں کے لیے بڑھ چکے ہیں، 2 کیے 4 کیے، توبہ کی توفیق نہ ہوئی اور مسلسل گناہ کرتے گئے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا شمار اس زمرے سے ہوگا جس کے بارے میں سرکار نے نفاق کی خبر دی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں کو جمع ہی نہیں کرتا، شمار نہیں کرتا، انہیں اپنے اوپر مسلط سمجھ کے بوجھ نہیں سمجھتا تو وہ تو منافق ہے معاذ اللہ۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ جتنے بھی گناہ ہوتے جاتے ہیں ان کو مکھی سمجھتا ہے، اور بندہ مومن گناہ کو نہیں بھولتا، گناہ ہو جائے تو اسے پہاڑ سمجھتے ہوئے بچنے کی تدبیر سوچتا ہے، اور اس پہاڑ سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ لہذا آج کی رات ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ برات کا شوق ہم سب کے دل میں ہے، ہم برات کی اس تقاضے کو بھی پورا کریں، اپنے آپ کو ذرا علیحدہ بیٹھ کے سوچ لیں، سال کا حال دیکھیں، ہر شب و روز کا اپنا حال، اپنے معمولات دیکھیں، اپنا کاروبار زندگی، اپنا شعبہ دیکھیں، اپنے سارے معمولات کو اکٹھا کرتے ہوئے پھر اپنے ذہن پر یہ احساس مسلط کر کے اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عشق ندامت بہا لیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب اپنے عذر کی درخواست اس انداز میں پیش کریں گے اور یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آج ہم نے وہ انداز اپنایا ہے جس کی رہنمائی پاک محبوب علیہ السلام نے ہمیں فرمائی تھی، گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے عریضہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا یقیناً ان کروڑوں میں شمار ہمارا بھی ہو جائے گا جنہیں آج جہنم کی آگ سے بری کیا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں
کہ میں ایک رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بستر سے میں نے غائب پایا تو میں ان کو تلاش میں نکلی. رات یہ لیلۃ البرات کی تھی. تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچی تو آپ بقیع شریف میں موجود تھے. آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا اور اس جگہ بقیع میں موجود تھے. جب میں وہاں پہنچی تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری باتیں ارشاد فرمائی ان کے علاوہ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات کو خالق کائنات آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے, اپنی توجہات کا ان بندوں کو مستحق بناتا ہے. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ غَنَمِ بنی کلب, کہ اس رات کو اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتا ہے. بنی کلب وہ قبیلہ تھا کہ جس کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, بڑے بڑے ریوڑ تھے ان کے, اور بکریوں پر کروڑوں بال تھے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بکریوں کے بال تھوڑے ہیں اور آج کی رات جنہیں اللہ آزاد کر رہا ہے ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے. ان راتوں کے اندر, برات کی راتوں کے اندر اللہ کی طرف سے ایسی رہائی ملتی ہے. اس رہائی کا استحقاق ہم نے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کا استحقاق پیدا کرنا ہے, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جس وقت شرمندگی کے ساتھ ہم توبہ کر لیں گے تو یہ توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے بندہ نے کبھی کیے ہی نہیں تھے. اور اس مقام پہ بندہ فائز ہو جاتا ہے کہ پہلے تو بڑا گندا تھا, ملوث تھا اور بڑا ملوث تھا گناہوں میں. اللہ کی بارگاہ تو بڑی مقدس ہے, لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس ملوث بندے نے جب توبہ کر لی, اللہ نے صرف اس کو ایک عام انسان کی صف میں کھڑا نہیں کیا, بلکہ فرمایا میں تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں, انہیں اپنا محبوب سمجھتا ہوں. تو محترم سامعین, آج کی رات ذکر اور فکر کی رات ہے. آپ نوافل بھی پڑھیں, تسبیح بھی کریں, مگر کچھ وقت مراقبہ کریں, علیحدہ بیٹھ کے اپنے ماضی کو, اپنے حال کو دیکھ کر, اپنے گناہوں کو شمار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنی درخواست پیش کریں. اور نوافل آپ جس طرح آسانی سے پڑھ سکیں ویسے 1000 بلکہ یعنی 100 نوافل 2 کر کے پڑھتے جائیں, اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل شریف پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں, اور اس طرح کر کے نوافل پورے کر لیں. جتنا آسانی سے ہو سکے وہ ضرور کریں, اور پھر اس کے بعد مراقبہ کریں, علیحدہ بیٹھ جائیں, تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ضمیر کو اپنے خدا کی طرف مخاطب کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم, اس کے امیدوار بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کریں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا کرتے ہوئے, اللہ سے دعا کرتے ہوئے رو پڑا کرو. اگر نہ رونا آئے تو رونے والا منہ تو بنا لیا کرو, رونے والا منہ تو بنا لیا کرو. آج اللہ کی طرف سے بخشش ہے, اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں دستک دے رہی ہیں. آج بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم ان رحمتوں کے حصول کے مستحق بن جائیں. وہ خالق و مالک, ہماری جانوں کا رازق, ہر لمحے ہم پہ کروڑوں رحمتیں کرنے والا, اس نے اتنے سنہری موقع ہمارے لیے پیدا فرمائے ہیں, اس امت کو ایسے ایسے فضائل عطا فرمائے ہیں. ان سے کما حقہ استفادہ تبھی ہو سکتا ہے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ کی طرف آگے بڑھائیں گے. ان کا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ فائدہ اس کا تب ہوگا جب عملی طور پر ہم ان باتوں سے استفادہ کریں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یقیناً وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, وہی ہمارے لیے نجات کے ضامن ہیں, اور انہی سے ہی انسانی ضمیر جو کہ مردہ ہے اس کو زندگی ملتی ہے, اور انہی سے سیاہ دل جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں. انہی کی وجہ سے ہی جہنم کے اسیر جو ہیں جنتوں کے وارث بن جاتے ہیں. یقیناً یہ قانون کوئی نئے قانون نہیں ہے, یہ آزمودہ قانون ہے. سرکار کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہم سے پہلے ہزاروں لوگ جنتوں کے وارث بن چکے ہیں. انہی قوانین کی روشنی میں ہم سے پہلے ہزاروں لوگ مقام ولایت پہ فیض ہو چکے ہیں. ہم سے پہلے ہزاروں لوگ نجات پا چکے ہیں, راہ فردوس پہ چلتے ہوئے جنت الفردوس کے مالک بن چکے ہیں. لہذا یہ کوئی نئے قانون کہ جن کو آزمانے کی ضرورت ہو ایسے نہیں ہیں. سرکار کے یہ
فرامین اتھینٹک ہیں، حتمی ہیں، یقیناً ان کی طرف جس وقت ہم متوجہ ہوں گے ان کا اثر ہوگا، ان کی تاثیر ہوگی، سیرت پہ اثر ہوگا، کردار پہ اثر ہوگا، بعد والی زندگی میں اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس رات کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔